دیکھو بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں، اگر فرقہ واریت سے بچنا ہے نا تو اپنے آپ کو مجتہدین کا پابند کرو. یہ جو 4 بڑے بڑے مجتہدین گزرے ہیں نا، ان میں سے کسی ایک کو فالو کرو. اس کے علاوہ آپ کے پاس فرقہ واریت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ورنہ آج کل کے جو مذہبی اسکالر ہیں وہ آپ کو قرآن و حدیث کے نام پہ گمراہ کر دیں گے. الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دیکھیں یہاں پہ محترم مفتی طارق مسعود صاحب فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ائمہ اور مجتہدین کا پابند کر لیں، ورنہ یہ قرآن حدیث کے نام پہ تمہیں گمراہ کر لیں گے اسکالر. تو بالکل میرا مشورہ بھی یہی ہے مفتی صاحب کو کہ وہ بھی خود اپنے آپ کو پابند رکھیں اور اس پر ثابت قدم رہیں اور اسی پر کاربند رہیں جو ان کا دعویٰ ہے، یعنی کسی نہ کسی امام کا پابند ہونا، مقلد ہونا، جیسا کہ یہ خود جو ہیں مقلد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور مذہب حنفی کے فالوور ہیں، دیوبندی ہیں. تو ہمارا یعنی مشورہ یہی ہے کہ اپنے مذہب تک محدود رہیں اور اسی پر جمے رہیے، کیونکہ آپ کا دعویٰ وہی ہے. تو اپنے آپ کو سب سے پہلے پابند کریں اور پھر اس کے بعد اپنی عوام کو بھی پابند کریں اور انہیں بتائیں کہ ہمارے مذہب میں، یعنی حنفیوں کے مذہب میں جو مسائل ہیں وہ یہ مسائل ہیں اور یہ معاملات ہیں دیوبندیوں کے حوالے سے، حنفیوں کے حوالے سے. اور کوئی اپنی مذہب کی مشہور یا بڑی کتاب جو بھی ہو، الہدایہ وغیرہ لے کے بیٹھ جائیں یا فضائل اعمال وغیرہ لے کے بیٹھ جائیں اور اسی میں سے بیٹھ کے لوگوں کو درس دیں، تقریر کریں یا مسائل بتائیں، جو بھی کریں وہ اپنی کتابوں میں سے کریں. اسلام کا نام نہ لیں، پھر قرآن و حدیث کا نام نہ لیں، کیونکہ قرآن و حدیث کا نام لے کے جب دوسرے گمراہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ پابند ہیں اور لوگوں کو پابند کر رہے ہیں مجتہدین کا. تو پھر آپ خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں اپنی بات پہ، اور آپ خود بھی ویسے عمل کریں تاکہ آپ کے قول اور فعل میں کسی قسم کا کوئی تضاد باقی نہ رہے. اگر آپ لوگوں کو، اپنی عوام کو یہ بتائیں گے کہ اور یہ مشورہ دیں گے کہ اپنے آپ کو مجتہدین کا پابند کر لیں اور ایک امام کا اپنے آپ کو پابند کر لیں، مقلد بن جائیں، اپنے آپ کو مقلد بنا دیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو پھر سب سے پہلے آپ کو خود کو عمل کرنا ہوگا، اپنے آپ کو پابند کرنا ہوگا، تاکہ آپ کی عوام آپ کو جھوٹا نہ سمجھے اور وہ سمجھ جائے کہ واقعی مفتی صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. ورنہ پھر لوگ سمجھیں گے کہ ہمیں تو خود پابند کر رہے ہیں اور خود جو ہے پابندی نہیں کر رہے ہیں، خود دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن خود پابند نہیں ہو رہے، اور ہمیں مذہب کا پابند کر رہے ہیں، مذہب حنفی کا، مسلک حنفی کا، اور مقلد بنا رہے ہیں امام ابو حنیفہ کا، اور پھر نام لیتے ہیں قرآن و حدیث کا. تو جس طرح دوسرے لوگ، دوسرے اسکالر قرآن و حدیث کا نام لے کے گمراہ کر سکتے ہیں، تو اس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے پابند کریں، اپنے مذہب کا پابند بن جائیں، اپنے مذہب کا پکا پیروکار بن جائیں اور اسی میں سے درس دیں، اسی میں سے تقریر کریں. قرآن و حدیث کا نام نہ لیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے. ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کریں گے اور اسی کو دوسروں تک پہنچائیں گے، اس لیے کہ ہمارا دین جو ہے وہ اسلام ہے، ہمارا مذہب کوئی نہیں ہے. اور دین اسلام ہمارا اسی لیے کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے. لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مذہب کے پابند ہو جائیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے
دین اسلام جو خالص دین ہے، الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا کہ اللہ کا دین جو ہے وہ خالص ہے، تو ہم اپنے آپ کو خالص دین اسلام کا پابند کریں گے۔ ہم قرآن و حدیث پڑھ کے سنائیں گے، اللہ کی آیات تلاوت کر کے سنائیں گے، اس کا ترجمہ کر کے سنائیں گے، اس کی تشریح جو ملتی ہے صحابہ کرام سے اور محدثین سے، اس کے مطابق ہم اس کو بیان کریں گے، اور احادیث کو بھی اسی طرح ہم بیان کریں گے، یعنی جیسے دین آیا ہے من و عن ویسے ہی ہم لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ہم اپنی طرف سے اس میں کوئی کسی قسم کا اضافہ نہیں کریں گے، یا کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کریں گے۔ تو ہم اپنے دین اسلام کے اپنے آپ کو ہم پابند کر رہے ہیں، اور کیونکہ ہمارا دعویٰ یہی ہے، ہمارا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ جماعت المسلمین کا جو دعویٰ ہے کہ ہمارا دین صرف ایک یعنی اسلام، فرقہ وارانہ مذہب نہیں ہے، تو ہمارا فرقہ وارانہ مذہب کوئی بھی نہیں ہے، نہ حنفی مذہب ہمارا مذہب ہے، نہ مالکی، شافعی، نہ حنبلی۔ تو اس لحاظ سے ہمارا جو دین ہے وہ اسلام ہے، ہم اس کے دعوے دار ہیں، اور خالصتاً دین اسلام کے۔ تو ہم اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا پابند کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اے ایمان والو، اس دین کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اولیاء کی پیروی نہ کرو، لیکن تم نصیحت کم ہی حاصل کرتے ہو۔ تو اس آیت کے بمصداق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے پابند کر لیا اس چیز کا، اس دین کا، اس اسلام کا جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ تو ہم پابند ہیں اللہ کے دین اسلام، جو خالصتاً دین اسلام ہے، اللہ کا خالص دین ہے، اسی کے ہم پابند ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو اسی کا پابند سمجھتے ہیں اور پابند ہیں، اور اسی سے ہم جو ہے درس و تدریس دیں گے، اور اسی سے لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کریں گے، اسی پر ہم خود بھی عمل کریں گے، اور دوسروں کو بھی اسی پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے رہیں گے۔ اور آپ جو ہیں اپنے مذہب یعنی مذہب حنفی، اس کے آپ پابند بن جائیں، اور اسی کے اندر رہتے ہوئے، اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں۔ قرآن و حدیث کا آپ نام نہ لیں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو مقلد کر دیا ہے، پابند کر دیا ہے مذہب حنفی کا، تو اسی میں سے دیں نا۔ پھر آپ اپنے قول پر قائم کیوں نہیں رہتے؟ آپ اس کو چھوڑ کے پھر قرآن و حدیث کی طرف کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کسی کے اندر وہ ذہانت نہیں ہے، کسی کے اندر وہ سوجھ بوجھ نہیں ہے، کسی کے اندر وہ سمجھ نہیں ہے، تو پھر آپ کے اندر بھی وہ نہیں ہے، لہٰذا آپ بھی مقلد ہیں۔ تو اپنی تقلید پر قائم رہتے ہوئے اسی کے اندر سے ہی اپنی عوام کو جو ہے درس و تدریس دیتے رہا کریں، ادھر ادھر نہ بھٹکا کریں، کیونکہ آپ کا اس سے واسطہ نہیں ہے، آپ کا واسطہ ہے مذہب حنفی سے۔ آپ مذہب پرست ہیں، مسلک پرست ہیں، فرقہ پرست ہیں، اور اسی کا آپ پرچار کرتے ہیں، بار بار آپ اسی کی جو ہے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اسی کی ترغیب دیتے رہتے ہیں، اور اسی کا جو ہے لوگوں کو پابند کرتے رہتے ہیں، اور بارہا آپ نے یہ کہا ہے۔ تو لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے مذہب کا پہلے پابند کریں، اور جو ہے پھر اپنی عوام کو بھی پابند کریں، ٹھیک ہے؟ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ہم جو ہیں قرآن و حدیث، قرآن و سنت سناتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا دعویٰ یہی، ہم اسی کے پابند ہیں، یہ ہمارے لیے ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور ہم کیونکہ کسی مذہب کے پابند نہیں ہیں، تو ہم اس میں سے درس و تدریس نہیں دیں گے، ہم قرآن و سنت کے مطابق درس و تدریس دیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے قرآن و سنت کے مطابق، کیونکہ ہمارا دین صرف ایک یعنی اسلام، فرقہ وارانہ مذہب نہیں ہے۔ علم بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اللہ نے جو خاص قسم کی فہم دی ہوتی ہے، سمجھ دی ہوتی ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت باریک مسائل میں، وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی۔ اگر وہ ہر ایک کے پاس ہوتی تو اللہ کے نبی یہ کیوں فرماتے رب حامل فقہ غیر فقیہ؟ بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اب یہ تراویح کا ایک اتنا بڑا پھڈا کھڑا ہو گیا نا پوری دنیا میں۔ دیکھیں وہی بات ہے، تو ظاہر ہر کسی کو وہ سمجھ نہیں ہوتی۔ آپ کے نزدیک جو سمجھ ملی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کسی کو نہیں ملی ہے، اور آگے آپ کہیں گے بھی شاید، اور پہلے بھی بارہا آپ کہہ چکے ہیں۔
تو لہٰذا پھر آپ کو وہی مشورہ ہے، ہماری گزارش ہے کہ آپ جو ہیں مقلد بنے رہیے اور اپنے مذہب کے پابند رہیے، اسی کے اندر رہتے ہوئے اپنے دائرے کے اندر سے جو چاہیں آپ بیان کریں، الہدایہ کھول دیں یا فضائل اعمال کھول کے بیٹھ جائیں، یا کوئی جو بھی آپ کے مذہب کی فقہی جو کتاب ہے اس کو لے کر اس میں سے آپ درس و تدریس دیتے رہیں اور بتائیں کہ ہمارا مذہب جو ہے حنفی مذہب یہ کہتا ہے، دیوبندیوں کو یہ سبق دیتا ہے۔ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اپنا جو دین ہے، دین اسلام جس کو ہم مانتے ہیں، جس پر ہم عمل کرتے ہیں، وہ ہم لوگوں کو بتائیں گے، اور آپ کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا دعویٰ دین اسلام کا ہے، آپ کا دعویٰ مذہب حنفی کا ہے۔ تو آپ ہم پر اعتراض نہ کریں اس لحاظ سے، اور ہم بھی نہیں کریں گے، لیکن جب آپ اعتراض کرتے ہیں تو ہم بھی پھر اعتراض کرتے ہیں، اور ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ جب آپ اپنے دائرے سے باہر نکل کے اپنی حدود سے باہر آ کے جب ہمارے اوپر اٹیک کریں گے اور ہمارے خلاف کوئی بات کریں گے، قرآن و سنت کا نام لے کر لوگوں کو جو ہے دھوکہ دیں گے، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا رد کریں۔ پھر ہم بتائیں گے آپ کو کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اپنے مذہب پر قائم رہیے، اپنا مذہب جو ہے لوگوں کو بتائیں، اور اس میں سے کچھ بھی نہ چھپائیں، جتنا بھی لکھا ہوا ہے نا وہ کھول کھول کے لوگوں کو پورا پورا بتائیے، تاکہ عوام کو پتہ لگ جائے کہ مذہب کی کیا کارستانیاں ہیں، مسلک کی کیا کارستانیاں ہیں، اور خالص دین اسلام جو قرآن و حدیث کے اندر محفوظ و مکمل ہے وہ کیا کہتا ہے۔ تو لوگ جو ہیں خود فیصلہ کر لیں گے، عوام خود فیصلہ کر لے گی، تو اس میں جو ہے کوئی معاملہ بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ آگے تراویح کے حوالے سے پھر کوئی بس چھیڑ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں، پھر اس کا ہم جواب دیتے ہیں آپ کو۔ جب سے حرم میں 10 ہوئی ہیں، 8 پڑھنی ہے، 12 پڑھنی ہے، 14 پڑھنی ہے، لوگ علم کی بات جانتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اب یہ تراویح کا ایک اتنا بڑا پھڈا کھڑا ہو گیا نا پوری دنیا میں، جب سے حرم میں 10 ہوئی ہیں، 8 پڑھنی ہے، 12 پڑھنی ہے، 14 پڑھنی ہے، 20 پڑھنی ہے، یعنی آپ اگر یوٹیوب کھولتے ہو، کسی نے کہا 20 پڑھنی ہے، دوسرا کلپ آ رہا ہوگا 8 پڑھنی ہے، تیسرا کلپ آ رہا ہوگا 16 پڑھنی ہے، چوتھا کلپ آ رہا ہوگا بھائی جتنی چاہے پڑھو۔ ہمارا یہ بانجا ہے نا واسع خان، فیس بک پہ ایک کلپ آیا ہوا تھا، اصل تو قرآن سننا ہے لہذا جتنی چاہے پڑھو، اس نے کہا پھر 2 رکعت میں ہی پڑھ لو پورا قرآن، پھر یہ 8 اور 16 کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ بات خوب سمجھ لیں، یہ جھگڑے امت نمٹا چکی ہے، اب دوبارہ سے ان مسائل کو کھڑا کریں گے سوائے بحث مباحثے کے، فرقہ واریت کے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ تراویح کوئی آج پہلے دن تھوڑی آئی ہے 15ویں صدی میں، یہ تو صحابہ تابعین میں جب ائمہ مجتہدین تھے نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، جو امت کے بہت بڑے محققین ہیں، اسکالرز ہیں، ان لوگوں نے تحقیق کر کے یہ مسئلہ نمٹا دیا ہے، اور ان کی تحقیق وہ زیادہ قابل اعتماد ہے بنسبت آج کل کے اسکالرز کی تحقیق کے، چاہے وہ حرم ہی میں کیوں نہ ہو، حرم کے سعودیہ کے کوئی اسکالر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ الجھتے چلے جاؤ گے۔ ابھی کچھ دن نہیں محترم، ایسا نہیں ہے، یہ آج کی تحقیقات نہیں ہے، آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں جو پہلے کی تحقیقات ہے اسی پر عمل کریں، جو صحابہ کرام اور محدثین نے جو طے کر دیا، اس کو لکھ دیا، کتابوں میں موجود ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ہاں، تراویح کے نام کی کوئی نماز اسلام کے اندر نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تراویح کی نماز پڑھی ہے، نہ صحابہ کرام میں سے کسی نے پڑھی ہے۔ جو آپ نام لیتے تراویح کا وہ آپ کے مذہب میں ہے، اسلام میں جو ہے وہ قیام اللیل ہے، قیام رمضان ہے، تہجد ہے، وطر ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ تو آپ کو ملے گی، کتاب الصلاۃ کے اندر کتاب قیام رمضان کے حوالے سے ملے گا، آپ کو کتاب الصیام میں آپ کو مل جائے گا، لیکن تراویح کے الفاظ آپ کو کسی بھی حدیث میں نہیں ملیں گے۔ لہٰذا یہ بناوٹی الفاظ ہے، بعد میں کسی نے بھی لگا دیے، ہمیں پتہ نہیں کس نے لگا دیے، بہرحال یہ اصطلاح جو ہے بعد میں استعمال کی گئی ہے تراویح کی، تہجد کے اوپر، قیام اللیل، قیام رمضان کے اوپر، تو اس سے ہماری کوئی بحث نہیں ہے۔ ہمیں تو قیام رمضان چاہیے، قیام اللیل چاہیے، جو سنت کے مطابق ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ادا کی تھی اور صحابہ کرام کو بھی ادا کروائی تھی۔ 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت آ کے پڑھائی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی رات میں
3 راتوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان لوگوں کو پڑھائی، صلاۃ پڑھائی. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری میں ہی موجود ہے، وہیں پر وہ فرماتی ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رات کی نماز کتنی تھی، کتنی رکعتیں تھیں، قیام رمضان کتنی پڑھا کرتے تھے. قیام رمضان کی بات ہو رہی ہے، رمضان کے مہینے کی بات ہو رہی ہے. تو سوال پوچھا جا رہا ہے رمضان کی قیام اللیل کے حوالے سے، جس کو آپ تراویح کا نام دیتے ہیں بار بار، حالانکہ یہ نام بعد میں دیا گیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام نہیں دیا، صحابہ کرام نے یہ نام نہیں دیا. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات نے رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، سوال ہوا صرف رمضان کا، لیکن انہوں نے ہر طرح سے جواب دے دیا، رمضان کے حوالے سے بھی اور رمضان کے علاوہ بھی جو مہینے ہوتے ہیں ان میں بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیا کرتے تھے، قیام اللیل یا تہجد پڑھا کرتے تھے، تو فرمایا کہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیام اللیل تھی، قیام رمضان تھی یا تہجد تھی، رمضان میں یا غیر رمضان میں، وہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی. تو معلوم ہوا کہ جو 3 راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے باجماعت صحابہ کرام کو، وہ بھی 11 رکعت ہی ہے، کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وضاحت کر چکی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی 11 رکعت پڑھا کرتے تھے اور غیر رمضان میں بھی 11 رکعت پڑھا کرتے تھے. اگر ان 3 راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی تبدیلی کی ہوتی تو یقیناً اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کو نہ چھپاتی بلکہ واضح کر کے بتا دیتی کہ سوائے رمضان کی ان 3 راتوں کے جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز پڑھائی تھی، باقی تو رمضان اور غیر رمضان میں قیام اللیل جو قیام رمضان تھا وہ 11 تھی، لیکن ان 3 راتوں میں 20 رکعت پڑھائی تھی. تو پھر تو ہمیں اس کا ثبوت مل جاتا، لیکن انہوں نے ایسی کوئی وضاحت نہیں کی کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. اور یہ آپ کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے، یعنی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی پوچھا گیا ہے. تو اگر 3 راتوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت قیام رمضان پڑھا ہوتا تو کیا اما عائشہ کو پتہ نہ لگتا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور ان سے پوچھا، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی کتنی نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی ہستی کے پاس نہ بھیجوں جو مجھ سے زیادہ جانتی ہے اس حوالے سے؟ تو انہوں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کو بھیج دیا. انہوں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا تو اما عائشہ نے وہی جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو چاہے غیر رمضان 11 سے زیادہ رکعت نہیں پڑھا کرتے تھے. تو معلوم ہو گیا، کنفرم ہو گیا، بالکل واضح ہو گیا. تو ہمارے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی ہے، ہم 11 رکعت پڑھیں گے. آپ کے مذہب میں اگر کہیں لکھا ہوا ہے اور آپ اس کے پابند ہیں 20 رکعتوں کے تو بھلے پڑھیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کے مذہب میں نا، تو ہم لوگوں کو واضح کر کے یہی بتاتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو نماز ہے، جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے، اور حنفی مذہب میں یہ ہے، مالکی مذہب میں یہ ہے. اب لوگ خود فیصلہ کریں کہ وہ دین اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہیں یا کسی بعد والے بنائے گئے مسلک یا مذہب پر عمل کرتے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے. ہمارا کام ہے حق کو واضح کھول کے بتا دینا. پہلے ایک شیعہ عالم کا بیان آیا تھا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں سب سے منورٹی میں جو فرقہ ہے نا وہ اہل حدیث ہے، سب سے کم تعداد ان کی ہے، لیکن سب سے زیادہ فرقے ان میں ہیں. یعنی افراد کے لحاظ سے سب سے کم اور فرقوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ. وجہ کیا ہے کہ جب آپ نے امت کو بے لگام کر دیا کہ ہر آدمی خود ہی کرتا پھرے، تو بھائی ہر آدمی کی رائے دوسرے سے الگ ہے. چند ایک مسائل میں اتفاق ہوگا، باقی وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر. خود تراویح میں ہی اہل حدیث
नहीं नहीं मोहतरम, ऐसा नहीं है, बेलगाम नहीं छोड़ा गया है। लोग अल्हम्दुलिल्लाह जमातुल मुस्लिमीन के लोग जो हैं वो पाबंद है कुरान और सुन्नत के, और वो उसी पर अमल करते हैं जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से जो रिवायात, जो हादीस मरवी हैं, जो उन्होंने उनकी तशरीह की है, जो वजाहत की है, उसी पर अमल पैरा होते हैं। आज कोई भी अपनी तरफ से तशरीह नहीं करता, कोई भी अपनी तरफ से उसकी जो है तफसीर नहीं करता, बल्कि जो सहाबा किराम ने जो मफहूम लिया है, जो सहाबा किराम ने वाज़े बयान फरमाया है अहादीस के मामले में, चाहे वो नमाज के हवाले से हो, चाहे वो रोज़ों के हवाले से हो, चाहे वो क़याम रमज़ान के हवाले से हो, चाहे किसी भी मामले के हवाले से हो, जो उन्होंने जिस तरह बताया है उतना ही उसको हम बयान करते हैं, उसी पर अमल करते हैं। अपनी तरफ से उसमें कोई इजाफा नहीं करते, कोई नया मतलब या मकसद नहीं निकालते। मिन व अन जैसे सहाबा किराम ने बयान किया हम वैसे ही उस पर अमल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कहना कि लोगों को बेलगाम छोड़ दिया है तो लोग जो हैं कोई इधर होगा कोई उधर होगा, हर कोई अपना अपना मफहूम लेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जमातुल मुस्लिमीन के अंदर ये बहुत ही बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त है, जिसके मुताबिक ये अमल पैरा हैं और कुरान और सुन्नत के वो पाबंद हैं। की राय देख लो आप, कोई कह रहे हैं 8 सुन्नत है, कोई कह रहे हैं भाई जितनी चाहे पढ़ो, इसमें कोई अदद मुतय्यन नहीं है। और गामदी साहब की तरफ जाएंगे तो उन्होंने कहा है ही नहीं, दलील उनके पास। मोहतरम आपको गलत फहमी हुई है या जानबूझ के आप ये इस तरह की बात कह रहे हैं। कोई करे 8 पढ़ लो, कोई कह रहा है कि जितनी चाहो पढ़ लो। ये अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत को मानने वाले ऐसी बात नहीं कर सकते कभी भी। जमातुल मुस्लिमीन कुरान और हदीस की पाबंद है, जितना हदीस में लिखा हुआ है उतना ही बयान करती है। और अगर किसी मामले में मुख्तलिफ बताए गए हैं तरीक़ेकार, कम या ज़्यादा बताया गया है, तो हदीस में ही होगा तो वही बताते हैं, उसमें कोई इख्तलाफ की बात नहीं है। फिर हम उस तमाम चीज़ों को मानते हैं। मिसाल के तौर पे क़याम रमज़ान के हवाले से कई हदीस आई हैं, 11 रकात भी आई हैं, सही बुखारी में 13 रकात का भी जिक्र है, और अबू दाऊद वगैरह में जो है वितर के हवाले से यानी तहज्जुद क़याम लैल का जो नाम है वितर, 5 भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं और 7 भी पढ़ी हैं, 9 भी पढ़ी हैं, लेकिन 11 से नीचे ही है ना, ऊपर तो नहीं है। कभी कभार आपने 13 पढ़ी, वो कभी कभार का अमल है। मुस्तकिल अमूमन जो आपने पढ़ी हैं, रमज़ान हो चाहे गैर रमज़ान हो, तो वो 11 रकात ही पढ़ी हैं, इससे कम पढ़ी हैं, लेकिन ऊपर नहीं पढ़ी हैं। तो हम ये तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बयान करते हैं, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। कोई भी इस पर ज़िद बहस नहीं करता है कि नहीं 5 पढ़नी चाहिए, 7 पढ़नी चाहिए, 9 पढ़नी चाहिए, या 8 पढ़नी चाहिए, या 11 या 13 पढ़नी चाहिए, कोई ज़िद बहस नहीं है। ये जितनी चीज़ें साबित हैं, सही हदीस से साबित हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसको मानते हैं और उस पर अमल भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि 3 दिन नबी ने पढ़ के जो काम छोड़ दिया तो उसको पढ़ क्यों रहे हो, तुम कर क्यों रहे हो? तो ये और ऐसी बातें जो हैं ज़ाहिर है वो जुहला ही कह सकते हैं। जिद बहस जो करेंगे बिला वजह करेंगे अपनी तरफ से, अगर वो कहते हैं कि जितनी चाहो पढ़ लो, या इस तरह की जो आप बात बयान कर रहे हैं कि किसी ने ये कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन पढ़ के छोड़ दिया तो क्यों कर रहे हैं, तो उसकी जहालत है, ये उसकी इल्म की कमी है। जो भी कोई ऐसी बात कहता है तो उसके इल्म की कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह जमातुल मुस्लिमीन के अंदर ऐसी बात नहीं है। मसाइल उम्मत पहले निपटा चुकी है, ये आज का मसला नहीं है, ये पहले हो चुके हैं सारे मसाइल। अदालत जी 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 मोहतरम, हम भी यही कहते हैं कि ये मसाइल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में मुकम्मल हो चुके हैं, कामिल हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में इस्लाम को नाजिल करके मुकम्मल कर दिया, महफूज कर दिया, और ये मोहर लगा दी। फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, कामिल कर दिया, और तुम्हारे लिए जिस दीन को पसंद किया है वो इस्लाम है, जिससे मैं राजी हो गया हूँ, जिसको मैंने पसंद किया है वो दीन इस्लाम है, मजहब नहीं है, मसलक नहीं है। ये वाज़ेह हो गया। ये आज से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस में ही ये मुकम्मल हो चुका है, दीन मुकम्मल है, कामिल है। हम भी यही कहते हैं कि उसी दीन इस्लाम पर अमल पैरा हो जाएं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के
دور میں نازل ہوا تھا اور مکمل ہوا تھا اور اللہ نے اس کو محفوظ کر لیا تھا، اس کے بعد والوں کی بات کو نہ مانیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو دین مکمل ہوا ہے اسی دین کو مانیں۔ تو یہ معاملات تو پہلے ہو چکے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے بڑی دلیل اور کیا مل سکتی ہے؟ اما عائشہ گھر کی ہیں، زوجہ ہیں، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہوئی ہے، آخری دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں گزرا ہے، تو ان سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کون جانتا ہوگا؟ یقیناً وہی زیادہ جانتی ہیں۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو دین مکمل ہو چکا ہے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابیات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو محفوظ کر لیا اور لوگوں تک اس کو پہنچا دیا، اسی پر کاربند ہو جائے نا۔ یہ بعد والے کی 2-2.5 صدی 1 صدی کے بعد والی جو ہے فقہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ تو یہ آپ کو مشورہ ہے، اگر آپ چاہیں تو اس پر عمل کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، ایک قدم آگے چلے جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہنچ جائیں اور صحابہ کرام کے دور میں پہنچ جائیں تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ بعد والوں نے ڈالا ہے، آپ کہتے ہیں بعد والوں نے کر دیا، بعد والوں نے نہیں کیا، بعد والوں نے اس کو بگاڑا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے بندے پیدا ہوئے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور پھر انہوں نے وہ موتی چن چن کے اکٹھے کر دیے، صحیح بخاری کی صورت میں، صحیح مسلم کی صورت میں، سیاستہ کی صورت میں، دیگر صحیح حدیث کی صورت میں، وہ تمام موتی جو بکھر گئے تھے ان محدثین کرام نے ان کو جمع کیا اور ان کو مرتب کر دیا، ترتیب سے لکھ دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھیں آپ، کسی ترتیب کے ساتھ لکھی ہے، کتاب الوحی سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ ترتیب وار کتاب الصلاۃ، کتاب الوضو، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصیام وغیرہ وغیرہ، یہ سب ترتیب کے ساتھ لکھے ہیں، تو مرتب کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے۔ آپ جن کی مقلد ہیں ان کی کوئی کتاب تو دکھائیں، میں ایک کتاب دکھا دیجئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کو آپ کہتے ہیں انہوں نے مرتب کر لیا، اجتہاد کیا، مرتب ہو گیا۔ تو اجتہاد کیا صحابہ کرام کے خلاف اجتہاد ہوگا؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اجتہاد ہوگا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف اجتہاد ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اگر اجتہاد ہوا ہوگا تو وہ سنت کے مطابق ہوا ہوگا، پھر وہ کتاب ہونی چاہیے، وہ دلائل ہونے چاہیے، ثبوت ہونے چاہیے۔ نہیں ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، جو آپ کریں۔ اگر آپ اس میں خوش ہیں تو بھلے خوش رہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں کرنے دیں۔ ہم خالص دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں، اسی کو پھیلا رہے ہیں، اسی کا پرچار کر رہے ہیں، تو اس پر آپ بیچ میں ٹانگ نہ اڑائیں۔ آپ اپنا مذہب بیان کرتے رہیے، ہم اپنا خالص دین اسلام بیان کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا مشورہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں یہ چیپٹر بند ہو چکا ہے، اسلام مکمل ہو چکا ہے، کامل کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا الیوم اکملت لکم دینکم، بس اس کے بعد وہی آنا بند، وہ دین مکمل ہو گیا۔ تو یہ بعد والوں کا کام نہیں ہے، ہم آج کی بات نہیں کر رہے، ہم تو اسی دین کے پیروکار ہیں، اسی کو پڑھتے ہیں، اسی کو پڑھاتے ہیں، اسی کو بیان کرتے ہیں، اسی کو سناتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور عمل کرواتے ہیں۔ یہ آج کی پیداوار تھوڑی ہے، قرآن آج تھوڑی لکھا گیا، احادیث آج تھوڑی لکھی گئی، امام بخاری نے کتاب جو لکھی آج تھوڑی لکھی ہے، تو پہلے کی کتاب ہے نا۔ تو آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج کی کوئی یہ تشریح ہے، توضیح ہے، بلکہ یہ پہلے کام ہو چکا ہے، ائمہ اربعہ سے بھی پہلے کام ہو چکا ہے یہ، لیکن آپ کے علم کی کمی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ تو آپ علم حاصل کریں، صحیح بخاری کو پڑھیں، صحیح مسلم کو پڑھیں، سیاستہ کو پڑھیں، صحیح احادیث کو پڑھیں، آپ کو علم آ جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے محترم، آگے چلیں۔ خلا پہ میں کیوں اتنا چیخا ہوں؟ مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے، دیوبندی مولوی، اہل حدیث مولوی جو آج کل کے ہیں، قدیم اہل حدیث دیوبندی بریلوی شیعہ، کوئی بھی اس خلا کو ٹھیک نہیں سمجھتا جو آج کل کورٹ میں ہو رہا ہے، لیکن اب وہ اسکالرز آنا شروع ہو گئے۔ جو مسئلے پہلے نمٹ چکے ہیں بھائی ان کو مت اچھالو، یہ قرآن حدیث کے نام پہ لوگ منجن بیچیں گے۔ بعض مخلص بھی ہوتے ہیں ان میں ایسے اہل حدیث علماء کو جانتا ہوں جو بڑے مخلص ہیں، لیکن بھائی آپ کی جو سمجھ ہے وہ ابو حنیفہ شافعی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ اپنی رائے کیوں تھوپ رہے ہو امت؟
نہیں 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 محترم، یہ کسی کی رائے نہیں ہے، جماعت المسلمین اپنی طرف سے رائے کسی پر تھوپتی نہیں ہے، اور یہ ہماری کوئی سمجھ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں آپ کی سمجھ کچھ بھی نہیں ہے، تو ہماری سمجھ کی تو بات ہے ہی نہیں، ہم اپنی بات تو کر ہی نہیں رہے، ہم تو بات کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے، اس میں کون سی نئی سائنس کی ضرورت ہے؟ بتائیے نا، اس میں کون سی نئی سمجھ کی ضرورت ہے؟ سائنس کی طرح چاہیے؟ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرو، ہم کر رہے ہیں، نہیں کرو نہیں کر رہے ہیں، اس میں کون سی بات ہے؟ اس میں کون سی بڑی سمجھ بوجھ چاہیے؟ تو یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں آپ کی سمجھ کچھ نہیں ہے اور اپنی سمجھ لوگوں پر اپنی رائے نہ تھوپو، تو ہماری اپنی رائے تو ہے ہی نہیں، ہم تو رائے کو دین میں شامل کرتے ہی نہیں، نہ مانتے ہیں، اس کے تو ہم انکاری ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں دین کے اندر کسی کی رائے زنی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے دین کے اندر اپنی رائے کو داخل کرے، اپنی عقل کو جو ہے داخل کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین میں، اپنی شریعت میں، اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، تو واضح ہو گیا، تو ہم تو اس کے خلاف ہیں، یہ کام تو آپ لوگوں نے ڈالا ہے، رائے قیاس اجتہادات یہ آپ لوگوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو قرآن و سنت کو من و عن ویسے ہی بیان کرتے ہیں جیسے لکھا ہوا ہے، اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے سمجھنے کے لیے، یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے۔ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، صحیح ہے 4 ہوتے ہیں، اب اس کو کوئی کہے نہیں 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے 2 اور 2 کو 4 ہی کہا ہے، 5 نہیں کہا ہے، جو 2 اور 2 4 کو 5 آپ لوگوں نے کہا ہے، آپ نے گھما کے اس کا مقصد یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ، اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، اس کا مقصد یہ، اس کی تعویل یہ، تو یہ الجھن میں تو آپ لوگوں نے ڈال دیا امت کو، ہم لوگوں نے نہیں ڈالا، نہ ہم اپنی سمجھ چلاتے ہیں نہ اپنی رائے داخل کرتے ہیں، ہم تو قرآن و سنت کو بیان کرنے والے ہیں جو لکھا ہوا ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے محترم؟ چلیں جی آگے چلیں۔ امت کو چلنے دو یار، جیسے چلتی آ رہی ہے، صدیوں سے تراویح پر اجماع ہو چکا ہے، 20 رکعت ہے، 20 سے کم نہیں ہے، زیادہ پر تو ہے، 20 سے کم نہیں ہے۔ جب ایک چیز نمٹ گئی، امت نے فائلیں لپیٹ کے، آج سے آپ 100 سال پہلے جائیں گے نا اپنے باپ دادا سے پوچھیں، وہ کہیں گے ہمیں تو پوری روئے زمین پہ کہیں بھی 20 سے کم نماز نہیں ہوتی تھی، ایک نئی فائل کھول دی ہے۔ نہیں آپ 100 سال پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ اور آگے جائیں نا، اور ذرا اوپر جائیں، صحابہ کرام محدثین کے زمانے میں، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں جائیں تو وہاں معلوم کریں کہ امام بخاری جو نقل کیے ہیں، امام مسلم جو نقل کیے ہیں قیام رمضان، وہ کیا ہے؟ ہاں تراویح اگر اجماع یہ آپ کا ہوا ہے، اب اس کو اجماع امت نہ کہیں، آپ کہیں یہ اجماع احناف، کہ حنفیوں کا اجماع ہے یہ کہ 20 رکعت تراویح ہوگی، اس کو پوری امت پہ کیوں تھوپ رہے ہیں؟ حنفیوں کا اجماع ہوگا، ہو سکتا ہے پھر آپ پڑھیں، 20 پڑھیں 25 پڑھیں، جو چاہے آپ پڑھیں، آپ کا اجماع ہوگا، یہ ہمارا اجماع نہیں ہے، صحابہ کرام کا اجماع نہیں ہے۔ اگر آپ صحابہ کرام کا اجماع اس کا دعویٰ کریں گے تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی کہ کس کس صحابی نے مل کر وہ اجماع کیا تھا، کون کون سے صحابہ کرام تھے، پھر آپ دلیل دیں، ثابت کریں کہ اس پہ اجماع ہے۔ محض آپ کے کہہ دینے سے کہ اجماع صحابہ ہے، یہ اجماع ہو نہیں جائے گا، اس کی آپ کو دلیل دینی پڑے گی، آپ کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا، حوالہ دینا پڑے گا، اور وہ عبارت پیش کرنی پڑے گی، اور ان صحابہ کے نام جو ہیں آپ کو بتانے پڑیں گے کہ فلاں فلاں صحابہ کرام نے اجماع کیا ہے۔ محض آپ کے دعوے کرنے سے کام نہیں، آپ کا دعویٰ ہے، آپ کے دعوے سے کرنے سے کچھ نہیں، آپ کے دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کی مشورہ دے رہے ہیں، آپ کی دعویٰ کر رہے ہیں، تو آپ اپنے مذہب پہ کام رہیے، آپ کے مذہب میں ہو، آپ کہیں ہمارے مذہب میں، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، آپ اپنے مذہب کی طرف منسوب کریں کہ حنفی مذہب میں یہ اجماع ہو چکا ہے، احناف کا اجماع ہے، اجماع امت نہیں ہے۔ تو ہم تو قرآن و سنت کے جو ہیں دائی ہیں، اسی کو جو ہیں پہنچاتے ہیں، تو ہم تو پہنچائیں گے، ہم چھڑی چھڑی تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو خالص دین اسلام پہنچا رہے ہیں کہ اسلام میں یہ ہے، ہم آپ کے مذہب کو نہیں چھڑی چھڑی کر رہے، آپ کے مذہب میں کیا ہے آپ جانے، آپ کا کام جانے، ہم اسلام کی دعوت دینے والے ہیں، ہم تو حق بیان کرنے والے ہیں، حق بیان کرتے ہیں، حق بتاتے ہیں، بس ہمارا کام ہے حق کو پہنچانا، چھپانا نہیں۔ باقی کس مذہب میں کیا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، آپ کے مذہب میں کیا ہے، شافعی مذہب میں کیا ہے، مالکی میں کیا ہے، حنبلی میں کیا ہے،
شیعہ میں کیا ہے, اہل حدیث میں کیا ہے, اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. جماعت المسلمین حق بیان کرتی ہے, یعنی قرآن و حدیث کو من و عن ویسے ہی بیان کرتی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے, ہم ویسے ہی پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کہنا کہ اجماع امت ہو چکا ہے, تو لوگوں کو آپ دھوکہ نہ دیں. کون سی اجماع امت ہو چکا ہے؟ آپ کے اجماع احناف ہو چکا ہے, یہ کہہ رہے. تو آپ کو مبارک ہو آپ کا اجماع. ٹھیک ہے نا. ہم پہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ لیکن چھڑی چھڑی آپ خود کر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ لوگوں نے چھیڑا ہوا ہے, الجھن میں ڈالا ہوا ہے, نیا مسئلہ چھیڑا ہوا ہے. تو ہم کہاں چھیڑا؟ ہم چھیڑ نہیں رہے, ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ قرآن و سنت میں یہ لکھا ہوا ہے, حق یہ ہے, اسلام یہ ہے, اس کی ہم دعوت دے رہے ہیں. آپ کا مذہب ہے, آپ اپنے مذہب کو آپ اس کو ملا کیوں رہے ہیں؟ آپ اپنے مذہب کو قرآن سنت سے کیوں ملا رہے ہیں؟ جب آپ نے سب کو ہٹا دیا, سب کو پابند کر دیا اپنے مذہب کا, اپنے آپ کو پابند کرے اپنے مذہب کا, مذہب حنفی کا, مسلک حنفی کا, تو اس میں قائم رہے نا. اس کو آپ پھر اس کو ادھر کیوں ملا رہے ہیں؟ دیکھیں, دو چیزوں میں سے آپ جو ہے نا ایک کو اختیار کر لیں. یا تو کہیں آپ قرآن سنت کے مطابق, قرآن سنت کا ہم اپنے آپ کو پابند کر لیں گے, ایک بات. یا پھر کہیے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں, اسی کے پابند ہیں, اور وہی تا قیامت ہمارا امام ہے, اس کی اتباع آپ پر لازمی ہے, پیروی لازمی ہے, تو آپ کرتے رہیے. ٹھیک ہے نا. تو دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کریں, یا اسلام کو اختیار کریں قرآن و سنت کو, یا پھر مذہب حنفی کو. ایک طرف آپ لوگوں کو پابند کرتے مذہب حنفی کا, پھر آپ نام لیتے ہیں قرآن و سنت کا, تو یہ آپ کو زیب نہیں دیتا, آپ کے شان نہیں ہے کہ آپ اپنے مذہب کو چھوڑ کے پھر قرآن سنت کی طرف بھاگیں. جب آپ کہتے ہیں وہی آپ کا مذہب ہے, وہی حق ہے, وہی سچ ہے, وہی آپ کا جو بھی مسلک ہے, تو آپ اس کو بیان کریں, اس پر عمل کریں. کوئی اعتراض نہیں کر رہا, کوئی مسئلہ نہیں. ہم قرآن سنت کے ماننے والے ہیں, اس پر عمل کرنے والے ہیں, تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے محترم. تو یہ نہ کہیں. آگے چلیں جی. پھر وہ استدلال کرتے ہیں بخاری میں 8 رکعتیں ہیں. بخاری میں تو 8 بھی ہیں, بخاری میں تو 17 بھی ہیں. حضرت عائشہ, ام سلمہ, مختلف صحابیات سے کہ نبی 17 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. نہیں محترم, آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. کون سی 17 ہے مجھے بتائیے, وہ حدیث نمبر بتائیے, عبارت بتائیے. محترم دیکھیں, آپ غلط بیان سے کام لے رہے ہیں. 17 نہیں ہے, 11 ہیں. 11 ہیں اور 13 کا ذکر ہے, دو روایتیں. 17 کہاں ہیں؟ 16, 17, 18, 20 کہاں ہیں؟ آپ اتنی بڑی غلط بیانی نہ کریں. ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دعوے دار ہیں مذہب حنفی کے, پیروکار ہیں مذہب حنفی کے, اور دخل اندازی کر رہے ہیں قرآن و سنت کے اندر. یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. آپ مداخلت نہ کریں اس معاملات میں, آپ کا کام ہی نہیں ہے. آپ کا کام ہے اپنا مذہب پڑھیں, فضائل اعمال اٹھا کے بیٹھ جائیں, بس جو بھی اس میں لکھا ہے سچ ہے جھوٹ ہے وہ بیان کریں, کیونکہ آپ کا مذہب وہ ہے. آپ اس میں ادھر ٹانگ کیوں اڑا رہے ہیں؟ یہ ہمارا کام ہے, قرآن اور صحیح احادیث کو بیان کرنا ہمارا کام ہے, آپ کا کام ہی نہیں ہے. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ قرآن حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے, نہیں پوچھ رہے نا, تو آپ کیوں اس میں ٹانگ اڑا رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ سے ہم آپ کے مذہب کے متعلق نہیں پوچھ رہے, تو آپ ادھر ٹانگ نہ اڑائیں نا, یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. اپنے مذہب پہ کام رہیے محترم, وہی آپ کے لیے بہتر ہے. ہاں, ہم دین اسلام کے پابند ہیں, اسی میں ہم آخرت کی اور دنیا کی بھلائی سمجھتے ہیں, اور اس کو چھوڑنے سے ہم گمراہی تصور کرتے ہیں. تو ہم تو اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے, اور مسلک و مذہب کے ہم پیروکار نہیں ہیں, اس کو ہم نہیں مانتے ہیں, لہٰذا ہم اس کے پیروکار نہیں ہیں, اس کے پابند نہیں ہیں, ہم اسلام کے پابند ہیں. ٹھیک ہے محترم. تو آپ نے یہاں بہت بڑی غلط فہمی پھیلا دی, آپ سے غلطی ہو گئی. تو کہیں استدلال کرتے ہیں صحیح بخاری سے 8 بھی لکھا ہوا ہے اور 17 بھی لکھا ہوا ہے, تو ایسا کہاں ہے؟ 11 ہیں. اما عائشہ سے جو روایت ہے وہ 11 ہے, اور ابن عباس, عبداللہ بن عباس سے جو روایت ہے وہ بھی 11 ہے. ٹھیک ہے. اور اما عائشہ سے ایک اور روایت ہے جس میں 13 کا ذکر آتا ہے کہ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 پڑھا کرتے تھے. تو الحمدللہ ہمارا اس پہ عمل ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ایک کو لے لیتے ہیں دوسری کو چھوڑتے ہیں, ہم سب پہ عمل کرتے ہیں الحمدللہ. ہاں, اجتماعی طور پہ ہماری 11 ہوتی ہے, 13 ہوتی ہیں. باقی جو وطر ہے 5, 7, 9, یہ اس کی اجازت ہے, جو چاہے پڑھ سکتا ہے, ہم اس کو منع نہیں کرتے. لکھا ہوا ہے ہماری کتابیں, ہم نے اس کو درج کر دیا ہے کہ یہ نماز بھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے, وہ ثابت ہے. جو پڑھنا چاہے پڑھ لے, نہیں پڑھے نہ پڑھے, 11 پڑھے اس کی مرضی ہے. بعض جماعت ہماری مسجدوں میں جو ہوتی ہے وہ 11 رکعت عموماً ہوتی ہے, کبھی کبھار 13 بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے محترم.
تو یہ کہنا کہ جی صحیح بخاری میں اتنا بھی لکھا ہے اتنا بھی لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی بات اگر ہے تو ہم اس کو مانیں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بہت ساری چیزیں اگر ثابت ہوتی ہیں تو ہم اس پہ عمل کریں گے کہ مختلف اوقات میں مختلف کام ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کبھی کم بھی پڑھیں تو ہم کم پڑھیں گے، زیادہ ہے تو زیادہ بھی پڑھیں گے. تو اس میں یہی تو آسانی ہے اسلام میں. اس میں کون سی الجھن کی بات ہے؟ اگر آپ یہ ذہن بنا نہیں ان میں سے کون سا ایک لے لوں، صحیح تو سارے صحیح ہیں، کوئی ایک لے لوں تو کیوں ایک لے رہے ہیں؟ پھر ہم سب کو لیں گے نا، سب کو لیں گے. جب سب ثابت ہے، جتنی اگر 11 بھی ثابت ہیں، 13 بھی ثابت ہیں، 5 بھی ثابت ہیں، اور 7 بھی ثابت ہیں، اور 9 بھی ثابت ہیں، تو ہم سب کو لیں گے، وہ سب کو صحیح قرار دیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن جس پر زیادہ عمل ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، ہمیشگی کا آپ کا عمل یہ ہے. 11 ہے تو ہم عموماً 11 ہی پڑھتے ہیں. کبھی کبھار ہماری مسجدوں میں رمضان کے اندر 13 بھی پڑھائی جاتی ہے. باقی عام دنوں میں اگر کوئی چاہے تو وطر کے طور پہ 5 رکعتیں پڑھے، 7 پڑھے، 9 پڑھے، اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. اور وہی بات ہے کہ تہجد والی حدیثوں کو آپ تراویح پہ فٹ کیسے کر رہے ہو؟ نبی نے تو تراویح 3 دن پڑھی ہے، اس میں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں وہ تو کسی کو معلوم نہیں. نہیں محترم، ایسی بات نہیں ہے. آپ کو پھر غلط فہمی ہو گئی کہ تراویح کی تہجد کی حدیث کو تراویح پہ کیسے فٹ کرے. نبی نے جو ہے جو تراویح پڑھی ہیں وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی نہیں ہے. جس کو آپ تراویح کہہ رہے ہیں وہ تراویح ہے ہی نہیں، وہ قیام رمضان ہے، قیام اللیل ہے، تہجد ہے. یہ تو آپ کی علم کی کمی ہے، آپ کی کم فہمی ہے کہ آپ ایک چیز جو ثابت نہیں ہے اس کو اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر فٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ فٹ ہو نہیں سکتا نا، کیونکہ بعد کی پیداوار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی ہی نہیں ہے. تہجد پڑھا ہے، قیام رمضان کیا ہے، قیام اللیل کیا ہے، تہجد کیا ہے، وتر پڑھا ہے، یہ ثابت ہے. تو اب تراویح کو فٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ بعد کی اصطلاح ہے نا. تو بعد کی اصطلاح ہے، کس وجہ سے بھی آ گئی، اس کے اوپر لقب آ گیا ہے، تو یہ بعد کی بات ہے. ہم اس کو نہ کتابوں پہ لکھتے ہیں نہ اس کو بیان کرتے ہیں. ہم تو تراویح کے لفظ بیان کرتے ہی نہیں ہیں. یہ آپ لوگوں کی زبان سے تراویح 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 کے الفاظ ہم سنتے رہتے ہیں. ہماری کتابوں میں جو وہ صحیح بخاری وغیرہ میں بھی، صحیح مسلم میں جہاں بھی ہے قیام رمضان، قیام اللیل، تہجد، یہ الفاظ آئے ہیں. اور اپنی کتاب جو ہم نے منہاج المسلمین ہمارے پاس ہے، اور دیگر کتب ہے جہاں بھی اس کی قیام اللیل کی بات آئی ہے تو وہاں قیام اللیل لکھا ہے، قیام رمضان لکھا ہے، تہجد لکھا ہے. تو آپ کیوں اس کو فٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی ہی نہیں ہے. اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی ہے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. پھر وہ 20 رکعت والے تراویح آپ ثابت کریں، 20 یا 25 30 جو بھی ہیں، آپ اس کو ثابت کریں سنت سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 سے زیادہ ثابت نہیں ہے عموماً. تو پھر آپ تراویح کیوں اس پہ فٹ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو آپ کے علم کی کمی ہے نا محترم. چلیں جی آگے دیکھیں. وہ اگر ہمارے سامنے آ جائے تو بات ختم ہو جائے گی. وہ تو حضرت عمر کے عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے. نہیں محترم، آپ اتنی آسانی سے ماننے والے تھوڑی ہیں. اگر اتنی آسانی سے ماننے والے ہوتے تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طاہرہ مطہرہ کی بات کو مان لیتے، تسلیم کر لیتے. یہ بات آپ کی سمجھ میں، آپ کی کھوپڑی شریف میں آسانی سے آ سکتی تھی. لیکن کیونکہ آپ اپنے مذہب کا جو ہے دفاع کرنے والے ہیں، اس کے پیروکار ہیں، اور یہ بات آپ کے مذہب کے خلاف ہو رہی ہے، تو آپ کیسے مانیں گے؟ یہ تو پتہ چل گیا نا. آپ کہہ رہے ہیں اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو بس کام ختم. تو معلوم تو ہو گیا. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات بتا رہی ہیں رمضان یا غیر رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اور اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ اور آپ کہتے ہیں 3 راتیں جو پڑھائی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیشہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی اس کے بعد کا واقعہ نہیں ہے. اما عائشہ سے بعد میں پوچھا گیا نا، ہے نا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا بعد میں پوچھا گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی وفات ہو چکی تھی. تو اما عائشہ نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی دوسرا مہینہ ہو، 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. تو بات تو سامنے آ گئی، معلوم ہو گیا. تو وہ 3 دن جو آپ نے پڑھائی وہ بھی تو اسی میں رمضان میں آ گیا نا. رمضان چاہے غیر رمضان، جو 3 دن جو ہیں وہ رمضان میں ہی ہے نا. جب رمضان کے اندر ہیں تو معلوم ہو گیا کہ وہ 3 دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینی طور پر وہ اتنی ہی پڑھائی ہیں، یعنی 11 رکعت ہی پڑھائی ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے اس کی مزید اور کون سا دلیل چاہیے، کون سی ثبوت چاہیے؟ وہ اما عائشہ بتا رہی ہیں رمضان اور رمضان کے علاوہ
تو یہ کہ ضد اور ہردرمی ہے کہ نہیں 3 دن کے لیے الگ سے حدیث کوئی چاہیے، کوئی الگ سے روایت چاہیے، تو یہ آپ کی ضد اور ہردرمی ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ آپ اپنی ضد اور ہردرمی کی وجہ سے اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے تو وہ نکل نہیں سکتی، اس کا نکلنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ آپ حنفی مذہب کے پیروکار ہیں۔ اگر آپ اس سے جان چھڑا لیتے ہیں اور قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو حدیث میں تو آپ کو وضاحت مل رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کہتے ہیں یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے پتہ لگتا ہے، تو کون سی حدیث ہے وہ بتائیے؟ یہ بڑا مشہور آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے، حضرت عمر نے پڑھائی، حضرت عمر کہاں پڑھائی؟ وہ تو حکم دے رہے مطابق امام مالک میں جو حدیث ہے صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں بھی ملتی ہے، بعض اس حدیث کا کچھ الفاظ ملتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو نکلے تو مسجد میں دیکھا لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے چاہا کہ کیوں نہ میں ان سب کو ایک قاری پر جمع کر دوں، ایک امام پہ جمع کر دوں تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو انہوں نے حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا، صحیح بخاری میں اتنے الفاظ ہیں کہ ایک قاری پر ان کو مقرر کر دیا، اور موطا امام مالک میں یہ وضاحت موجود ہے کہ انہیں حکم دیا ان دونوں کو۔ اچھا، صحیح بخاری میں جو ہے وہ صرف ابی بن کعب کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہیں وہ موطا امام مالک میں موجود ہیں کہ ان دونوں کو مقرر کیا تھا، ایک امام ہوگا ایک سامع ہوگا، یقیناً ایسے ہی ہوگا، یا باری باری پڑھا رہے ہوں گے، ایک دن وہ پڑھا رہے ہوں گے، یا جس طرح بھی مل جل کے ایک ہی قاری پڑھا رہا ہے ایک ٹائم میں یعنی۔ تو اس میں وضاحت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ان دونوں کو کہ ان کو نماز پڑھائیں 11 رکعتن، کتنی؟ 11 رکعت پڑھائیں۔ تو یہ وضاحت تو مل رہی ہے، آپ کو اس کو تبدیل کر رہے ہیں۔ اچھا، موطا امام مالک میں ایک اور روایت ہو سکتا ہے اس سے دھوکہ کھا رہے ہوں، اکثر لوگوں نے اس کو مشہور کیا ہوا، وہ ضعیف روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 راتیں نماز پڑھائی، کتنی؟ 20 راتوں تک نماز پڑھائی، آخری 10 دن چھوڑ دیے، 20 راتوں تک نماز پڑھائی۔ تو 20 راتوں سے اگر آپ 20 رکعتیں سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اور وہ بھی حدیث اگر جو بھی سمجھا جائے وہ حدیث ویسے ہی ضعیف ہے، منقطع ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ڈائریکٹ حضرت عمر سے بیان کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ زمانہ پایا ہی نہیں تھا، تو لہٰذا یہ منقطع حدیث ہے، یہ تو ویسے ہی جھوٹی ہو گئی۔ چلے جی آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ پھر حضرت عمر سے 2 روایتیں 8 بھی ہیں 20 بھی ہیں، اگر 8 والی صحیح روایت ہوتی تو کوئی تو روئے زمین میں اس وقت 8 پڑھ رہا ہوتا نا۔ دیکھیں حضرت عمر سے کہ آپ کہہ رہے ہیں 8 بھی ہے 20 بھی ہے، 20 پھر میں پوچھوں کہ 20 کون سی ہیں؟ 11 رکعت کا حکم دے رہے ہیں تو 20 والی کہاں گئی؟ کون سی کتابیں موجود ہے محترم؟ اس کی سند کیا ہے بتائیں تو صحیح۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے وہ حکم دے رہے ہوں 11 رکعت پڑھانے کا اور واضح طور پہ الفاظ موجود ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت نماز قیام رمضان کی پڑھائیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 20 رکعتیں پڑھائی ہوں؟ اور 8 والے کے ضعیف ہے، 8 والے ضعیف کہاں سے ضعیف ہے؟ 8 والے ضعیف تو سید ہی صحیح ہے، کون سا اس میں ضعف ہے؟ آپ ثابت کریں، وہ بھی آپ نہیں کر سکتے، آپ کا اتنا علم ہے ہی نہیں، آپ خواہ خود پڑھتے ہیں اصول حدیث کے چکروں میں، ان میں آپ گھر میں بیٹھ جائیں، اپنا فضائل اعمال کھول کے بیٹھ جائیں، الہدایہ کھول کے بیٹھ جائیں، کوئی دوسری کتاب جو بھی آپ فقہ کی آپ جو سمجھتے ہیں نا پڑھا سکیں لوگوں کو وہ سنایا کریں نا، آپ کا ان چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ مجتہد نہیں ہیں، اور آپ کو ضرورت بھی نہیں اس چیز کی کیونکہ آپ کا مجتہد پہلے اجتہاد ہو چکا ہے، آپ کا چیپٹر بند ہو چکا ہے، کہ کلیئر ہو چکی بات آپ کے مذہب میں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب کچھ کر دیا کام، تو آپ اس پہ کام رہے نا، آپ کیوں خواہ ادھر ادھر جو ہے ٹانگ کراتے رہتے ہیں بیچ میں؟ آپ کا کام ہی نہیں ہے، آپ ہٹ جائیں اس چیز سے، آپ اپنے مذہب کو بیان کریں کہ حنفی مذہب یہ کہتا ہے، بس بات ختم۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بار بار اس کو لوگوں کو پابند کر رہے ہیں کہ فالو کرو امام ابو حنیفہ کو، فالو کرو، ایک امام کا کو جو ہے فالو کرو، ایک مجتہد کو فالو کر لو، تو اس کو فالو کریں نا۔ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پھر اس میں ٹانگ نہ رہیں، اپنے آپ کو پابند کیا ہے اپنے امام کا تو آپ پابند رہیں اور اسی کو بیان کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا محترم؟ یہ کہنا کہ جی حضرت عمر سے
8 بھی ہیں 20 بھی ہیں, تو یہ کہاں ہے؟ حضرت عمر نے جو حکم دیا ہے وہ 11 رکعت کا حکم دیا ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر جو ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کریں اور سنت کی مخالف حکم دے دیں؟ یہ ہو نہیں سکتا نا. یہ یا تو تب ہو سکتا ہے کہ ان کے علم میں وہ حدیث نہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمارے پاس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ عمل کلیئر طور پہ موجود ہے تو ہم اس کو چھوڑ کے دوسری جگہ کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ نہ ہوتا پھر ادھر جاتے ہیں, ہم پھر سوچتے ہیں اس کے بارے میں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح جو یہ عمل موجود ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی اور بھی راوی ہیں, کئی 6-7 تقریباً روایتیں موجود ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں, تو ان سب سے 11 رکعت ملتی ہیں. یہ صحیح ترین قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری کا درجہ ہے نا, اس کے بعد صحیح مسلم کا درجہ ہے صحیح ترین ہونے میں. تو اتنی واضح اور صحیح ترین جو احادیث ہونے کے باوجود ہم پھر دوسری طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ وہاں تو تب جائیں جب وہاں نہ ہوتا. ٹھیک ہے نا محترم, اصول یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مل جائے اس کو لے لیں, جب وہاں سے نہ ملے پھر صحابہ کرام, پھر تابعین, پھر بعد میں, یہ اصول ہے نا. تو جب یہ موجود ہے, صحیح چیز موجود ہے, تو پھر ضعیف کی طرف کیسے جائیں گے ہم؟ یہ ناممکن ہے نا. یہ تو ہر عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے ایک چیز ثابت ہے, ملتی ہے, اور واضح طور پہ صحیح ترین ملتی ہے, کوئی بغیر شک و شبہ کے, تو اس کو بھی چھوڑ کے دوسری طرف کیسے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. چلیں جی محترم, اس مسئلے کو میں انشاءاللہ ابھی ریکارڈ کرواؤں گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں آدمی عبادت کرے, اللہ اللہ کرے. ہمیں کن مسائل میں اب چپ بیٹھے رہے نا اگر, تو امت گمراہی کی طرف جانا شروع ہو جائے گی. چپ بیٹھنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. میں عدالتی خلا پہ چپ بیٹھا رہتا. نہیں, آپ چپ نہ بیٹھیں, آپ بیان کریں, مذہب کو بیان کریں, اپنے فقہ حنفی کو بیان کریں. کس نے منع کیا ہے محترم؟ اب آدمی عبادت کرے, اپنے مذہب کو ریکارڈ کریں, دوسرے مضامین کو سوچے, یا ان اختلافات کے بکیڑوں میں پڑے. اگر ہم لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں, لوگ تو چھوڑ دیں گے پھر ائمہ مجتہدین کو. لوگوں کو تو پھر آج کل کے اسکالرز چھوڑیں گے نہیں, یرغمال بنا لیں گے. ہاں, مذہب کو چھوڑ دیں گے, حق کی طرف آ جائیں گے, قرآن اور سنت کی طرف آ جائیں گے. خوب سمجھ لو, نہ سعودیہ کا کوئی مفتی امام احمد بن حنبل کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہے. ہم کسی دیکھیں, جب ہم اسلام بیان کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے, قرآن حدیث بتائیں گے, لوگ ہماری طرف آئیں گے, آپ کو چھوڑ دیں گے. تو آپ اپنا مذہب بیان کرتے رہیے, ہم اس کو آپ کو روکتے نہیں ہیں, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. اب لوگوں کے اوپر, عوام کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لوگ کوئی پاگل نہیں ہے. آج جدید دور ہے, لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں, لوگ دیکھ چکے ہیں, اور جدید دور ہے, 2024 کا دور زمانہ چل رہا ہے. لوگ پاگل بیوقوف نہیں ہے, ہر کوئی عقل و شعور رکھتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت تو دی ہے, سوچنے سمجھنے کی, اچھے برے کو جاننے پہچاننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے جانور بنا کے نہیں پیدا کیا لوگوں کو کہ وہ حق اور سچ کو پہچان نہ سکیں. جب لوگوں کو پتہ لگے گا کہ اسلام جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا, وہ قرآن کی صورت میں اور حدیث کی صورت میں موجود ہے, اور جب ہم وہ ان کو بتائیں گے تو لوگ اس کو قبول کریں گے انشاءاللہ. اور جب ان کو پتہ لگے گا کہ یہ جو مذہب ہے, جتنے مذاہب بنائے گئے باتیں بنے ہیں, بات کی پیداوار ہیں, اس میں ملاوٹ کی گئی, اس میں اجتہاد کیا گیا, اور قیاس اور رائے کو داخل کیا گیا, دین کے اندر دخل اندازی کی گئی, ملاوٹ کی گئی ہے. تو جب لوگوں کو پتہ لگے گا لوگ خود ہی چھوڑیں گے. ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنا مذہب بیان کرتے رہیں, اس سے آپ کو کوئی نہیں روک رہا. ٹھیک ہے محترم, آپ ریکارڈنگ کرائیں. ٹھیک ہے, عالم کی توہین نہیں کرتے. کوئی کہتے ہیں نا سعودیہ کے مفتی کا فتویٰ, بھائی آج کل کے فتوے ہیں یہ, صحیح ہے نا, چاہے سعودیہ کے ہوں, چاہے حرم کے ہوں, چاہے ملیشیا کے ہوں, چاہے پاکستان کے ہوں, چاہے جاپان کے ہوں. وہ فہم اللہ نے آج لوگوں کو نہیں دی ہے جو قدیم لوگوں کو دی تھی. اور بار بار بتاتا ہوں, ائمہ مجتہدین جو ہے نا, یہ تابعین تبع تابعین کے دور میں ہیں. ان لوگوں نے نمازیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. نہیں محترم, یہ مجتہدین جن کی آپ بات کر رہے ہیں, چاروں ائمہ جو ہیں یہ تابعین نہیں ہیں, تبع تابعین ہے. ان چاروں میں ایک بھی تابعی نہیں ہے. کس نے کہا ہے آپ کو؟ کس نے صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے؟ ٹھیک ہے. اور یہ سمجھ بوجھ آج کی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بعد والوں کی سمجھیے, آج والوں کی سمجھیے, قدیم دور کی سمجھ جو تھی وہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دی. یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ ہو سکتا ہے آج بھی کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہو جو بہت ہی ہوشیار باش ہو, اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ کے فضل سے. یہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے, کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں وہی نازل فرما دی کہ فلاں دور کے بعد جو ہے لوگ بالکل بے سمجھ پیدا ہوں گے, ان کے اندر کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوگی, قیامت تک کتنا عرصہ گزرے گا وہ سارے بھیڑ بکری پیدا ہوں گے؟ یہ آپ نے کہاں سے بات نکال دی؟
ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ کون کتنا سمجھدار تھا یا نہیں تھا، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چاروں ائمہ سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ ان سے اور زیادہ سمجھدار تھے، ہے نا، اور انہوں نے دین پہنچا ان تک، اور انہوں نے خود بھی عمل کیا اور ان تک پہنچایا، اور صحابہ کرام سے بڑھ کر اور کون سمجھدار، کون بڑا عالم ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کون ہے عالم؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت عثمان سے بڑا کون ہے؟ حضرت علی سے کون ہے؟ یہ سارے جو صحابہ کرام جو ہے، عبداللہ بن عباس دیکھیں، عبداللہ بن عمر دیکھیں، یہ سارے مفسر قرآن تھے نا، قرآن کو لکھا، قرآن کو سمجھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کتنی احادیث انہوں نے روایت کی ہیں، 5000 سے زیادہ انہوں نے روایت کی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کتنی جو احادیث روایت کرتی ہیں۔ تو یہ جو ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث سن کر، ان کو سمجھ کر، اس پر عمل کر کے، اور پھر آگے ان کو بیان کر رہے ہیں، تو کیا وہ غلط ہو سکتے ہیں؟ ان کی سمجھ کم ہو گئی اور بعد والے ائمہ اربعہ جو آگے وہ ان سے زیادہ سمجھدار ہو گئے، یا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی جو کچھ تھا سمجھ بوجھ سب وہی دفن ہو گئی، ختم ہو گئی، اور بعد والوں نے آگے کیا، اور پھر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ان کو سمجھ ملی تھی بعد والوں کو نہیں ملی؟ تو یہ تو آپ کا دعویٰ ہے نا، آپ جتنے چاہے دعوے کر لیں، آپ کو کوئی روک ٹوک تھوڑی ہے، جو آپ دعویٰ کریں۔ دیکھیں اسلام جو ہے قرآن اور صحیح احادیث میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کے ذریعے سے، صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اور وہ احادیث آج بھی محفوظ ہیں، مکمل ہیں، اور بعد کے جو محدثین تھے انہوں نے اس کو جمع کر لیا، اس کو مرتب کیا، ترتیب بھی دے دی۔ امام بخاری نے بڑی بہترین ترتیب دی، امام مسلم نے بڑی بہترین ترتیب دی ہے، سیاستہ نے بڑی بہترین ترتیب دی۔ اس سے پہلے مسند ہوا کرتے تھے، یہ سند کے لحاظ سے، نام کے لحاظ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام پہ جتنی روایت تھیں وہ ان کے نام سے آتی تھی، پھر ترتیب وار اس طرح مسند ہوا کرتی تھی، مرتب نہیں تھی۔ آپ کے دین مرتب ہو چکا تھا، مرتب وہاں کہاں ہوا تھا؟ مرتب اصل میں تو مرتب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، ترتیب ہوئی، قرآن کی ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو قرآن مجید اور اس کی تفسیر دونوں مرتب ہو گئی نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا، دین بیضاء ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود الفاظ ہیں نا موجود ہیں کہ یہ دین جو ہے روشن ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی جو ہیں دن کی طرح روشن ہیں۔ ایسے دین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چھوڑا ہے، تو اس کو آپ چھوڑ کے بعد والوں کی طرف آتے ہیں، تو اور ان کو اتنا بڑا چڑھا کے، ان کے اس میں مبالغہ کر کے اور لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو یہ آپ کے شان نہیں ہے، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ دین کا دعویٰ بھی کریں، اسلام کا دعویٰ بھی کریں، اللہ کے نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کریں، اور انہی کی عزت کو گھٹائیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کر دیا وہ مکمل کر دیا، تا قیامت وہ مٹ نہیں سکتا، وہ ختم نہیں ہو سکتا، اللہ نے ذمہ لے لیا اس کو محفوظ کرنے کا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پہلی صدی میں ختم ہو گیا ہو، اور امام ابو حنیفہ اور ائمہ اربعہ نے آ کے اس کو دوبارہ ترتیب دینا شروع کر دیا، باقی سب مٹ گیا، اور انہوں نے سمجھا، باقی کسی نے سمجھا ہی نہیں۔ تو مجھے بتائیے، پہلے جب 12 خلافتیں گزری ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز تک، تو کیا یہ 12 کی 12 خلافتیں بغیر سوجھ بوجھ کے، بغیر سمجھداری کے، دین اسلام کو بغیر سمجھے انہوں نے خلافتیں قائم کر لی، اس کو چلایا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو گویا کہ اس سے پہلے اتنی بڑی خلافتیں گزری ہیں، تو انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے نا۔ یہ لوگ سند کے محتاج نہیں تھے بہت سی چیزوں میں۔ ایک بس چھوٹی سی بات کر کے میں آگے چلتا ہوں تاکہ ہمارا یہ جو لیکچر ہے یہ نہ رہ جائے، جو بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ آج ہر چیز میں جو حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں نا، حدیث دکھاؤ، کہیں 20 رکعت تراویح حدیث دکھاؤ، بہت سارے مسائل میں ہمارے پاس حدیث نہیں ہے، وہ تواتر عملی سے ثابت ہیں۔ عملی تواتر سمجھتے ہو؟ سینہ بسینہ چلے ہیں؟ نہیں، بہت سارے نہیں، کچھ ہوں گے، کچھ باتیں ہوں گی جو تواتر عملی سے ثابت ہے، باقی الحمدللہ پورا اسلام، پورا دین، قرآن مجید، صحیح احادیث موجود ہیں، اور ان کی احادیث جو ہے سندیں موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں، صحیح ترین روایتیں موجود ہیں۔ یہ تو آپ کے علم کی کمی، آپ پڑھتے نہیں نا، آپ پڑھتے ہوں گے زیادہ تر فقہ کو پڑھتے ہوں گے، اپنی جو کتابیں ہیں تھوڑی بہت ان کو شاید اس کا بھی آپ مطالعہ نہیں کرتے ہوں گے، کیونکہ آپ کی تقریر سے، آپ کے بیان سے ہمیں پتہ لگتا ہے جب آپ بیٹھ جاتے ممبر پہ
تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہاں سے کیا بیان کر رہے ہیں. بہت سی بے شمار آپ کی غلطیاں ہوتی ہیں. اگر ہم اس کو ایک ایک کو لینا بیٹھ جائیں تو یہاں تو کتابیں ڈھیر ہو جائیں گی. ہم بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور آپ بغیر تیاری کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس سے آپ کے علم کا لیول پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ ممبر پہ آگے سے بیٹھ جاتے ہیں چڑھ کے اور بیان شروع کر دیتے ہیں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ, اور پتہ نہیں ہوتا کہاں سے کیا بیان کر رہے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ جب مطالعہ کر کے نہیں آتے, تیاری کر کے نہیں آتے, تو ادھر کی کہانی ادھر کی کہانی, اس کی مرغی اس کی بائک, تو آپ یہ باتیں کر رہے ہوتے صرف بیٹھ کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے, لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے. حالانکہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے, اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے, اور یہاں باوقار پروقار رہنا چاہیے. اللہ کے گھر میں یہ ہنسی مذاق کرنے کی جگہ تو نہیں ہوتی نا. تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ عالم دین ایسے ہوتا ہے؟ عالم دین کا یہ حال ہوتا ہے کہ ممبر پہ چڑھ کے بیٹھ جائے, ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہے, نہ قرآن سنا نہ کوئی حدیث سنا ہے. آپ کتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے, کتنی آیتیں پڑھ کے ترجمہ کر کے سناتے ہیں؟ چند ایک 2 گھنٹوں کے اندر 2-4 کوئی بڑی مشکل سے آپ کے اندر کوئی ہوتی ہیں, یا 5 یا 6 آیات ہوتی ہیں, باقی سارے آپ کے گپے ہوتے ہیں. تو ممبر اس لیے ہوتا ہے کہ آپ گپے لگائیں بیٹھ کے وہاں پہ, لوگوں کو ہنسائیں بیٹھ کے. ایسا نہ کریں.